السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بادئ توحید کے متوالو، غوث اعظم کے جانثارو، آئیے کچھ عرض معروض سے قبل ہم اور آپ مل کر آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، امت کے غمخوار، شاہوں کے تاج، آقاؤں کے آقا، ہم غلاموں کے محسن، یتیموں کے سہارا، بے آسروں کے آسرا، بے خانماؤں کے ماوا، غریبوں کے محب، مسکینوں کے ساتھی، مساوات کے حامی، صدق کا منبع، صبر کا معدن، خاکساری کا نمونہ، اولین انسان، محبوب ذیشان، مومن کا ایمان، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح سے میں پڑھاتا ہوں، میرے ساتھ مل کر پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، گزشتہ ہفتے ہم نے اللہ رب العزت جو غیب ہے اس کے متعلق ہم نے سماعت کیا تھا کہ روزہ رکھنے سے غیب پر عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ علم غیب جو متقین کی پہلی علامت ہے، جو پہلی پہچان ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا سبب جو بیان کیا ہے، لعلکم تتقون، کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے، تمہیں تقوی ملے، لہذا اللہ رب العزت نے جو تقوی ہمیں عطا فرمانا ہے روزے کے ذریعے سے، تو اللہ رب العزت نے تقوی کی سب سے پہلی علامت جو بیان کی ہے وہ یہی ہے کہ ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے، اور متقی وہ ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کے اندر بہت ساری باتیں ہیں، غیب کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، جنت، جہنم، فرشتے، قبر کا عذاب، حشر کی ہولناکیاں، میدان محشر، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ان تمام غیب کے اندر سب سے بڑا غیب اگر کوئی ہے تو اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ وہ غیب ہی نہیں بلکہ غیب الغیوب ہیں، اللہ رب العزت کی ذات غیب الغیوب ہیں۔ اور روزہ رکھنے سے انسان کا عقیدہ یہ بن جاتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہمارے پاس ہم نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، اور ہمیں لوگ دیکھنے والے بھی نہیں ہوتے، اس کے باوجود بھی ہم صرف اس وجہ سے نہیں کھاتے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ عقیدہ جو ہے یہ علم غیب کا عقیدہ ہے، اور متقین کی پہلی علامت ہے، پہلی پہچان ہے کہ غیب پر عقیدہ مضبوط ہو جائے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ حاضر، اللہ موجود ہے، اللہ پر عقیدہ ہو جائے، اسے غیب کا عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، ایک بات اور قابل توجہ کہ غیب پر ایمان کیوں لانا ہے؟ اللہ رب العزت جو ہے وہ تو قادر مطلق ہے، وہ چاہتا تو اپنا ظاہر ہوتا اپنی شان کے مطابق، اور ظاہر پر ایمان لانے کا
حکم دیا جاتا، لیکن وہ غیب پر کیوں ایمان لانے کے لیے کہہ رہا ہے؟ تو یاد رہے کہ اگر ظاہر ہو کر اپنی شان کے مطابق اگر وہ لوگوں سے ایمان لانے کے بارے میں کہتا تو جب ظاہر ہی ہو جاتا تو پھر کون غیر مسلم بچتا؟ کون ایسا ہے جو ایمان نہیں لاتا؟ سب کے سب تو ایمان لاتے، سب کے سب مومن بن جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد یہی ہے کہ ظاہر ہو کر نہیں بلکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے بندوں کو سب کچھ عطا کیا ہے اور میں غائب ہوں، اس کے باوجود بھی مجھ سے کون محبت کرتا ہے اور مجھ پر کون ایمان لاتا ہے، یہی وجہ ہے۔ اور یاد رہے کہ ایک حدیث شریف بھی اس سے ملتی جھلتی ہے کہ غیب پر ایمان لانے کی حکمت کیا ہے، غیب پر ایمان لانا کیوں چاہیے۔ بڑی طویل حدیث ہے، مختصراً عرض کروں کہ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم ان کا انتقال ہوا، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ تو جب آپ کا انتقال ہوا تو اس دن سورج کو گہن لگا، سورج گرہن ہوا، سورج کو گہن لگا۔ لوگوں نے باتیں پھیلائی، لوگوں نے باتیں کی کہ شاید سورج جو ہیں یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کا غم منا رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لمبا خطبہ دیا، لوگوں کو جمع کیا، اور جب بھی ایسا موقع آتا تھا اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہیں نماز ادا کیا کرتے تھے، چاہے سورج گہن ہو، چاہے چاند گہن ہو، یا کوئی اور آندھی چلتی تھی، تب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو مسجد میں جمع کیا کرتے تھے اور نماز کا حکم دیا کرتے تھے، نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس دن نماز ادا فرمائی، لوگوں کو جمع کیا اور پھر فرمایا کہ سنو، سورج اور چاند جو ہیں یہ اللہ کی علامت ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے، کسی کے مرنے سے کسی کے جینے سے اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ جو تم نے اپنا ذہن بنا لیا ہے کہ میرے بیٹے کی موت کی وجہ سے سورج کو گہن لگا ہے، یہ جو ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جو ہے سورج گہن کی نماز ادا فرمائی۔ آپ نے وہ نماز اس وقت تک پڑھی، روایت میں آتا ہے جب تک کہ سورج کا گہن ختم نہ ہوا۔ اور اسی نماز کے درمیان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دو ایسی باتیں سامنے آئی جو اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے تو اسی وقت فوراً ایسے پیچھے ہٹے جیسے کہ کوئی چیز آتی ہے اور کوئی چیز اچانک سامنے آتی ہے تو آدمی گھبرا کر پیچھے ہٹتا ہے، اس طرح آپ پیچھے ہٹے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، ایسے بلند کرتے ہیں جیسے کوئی کسی چیز کو توڑنا چاہتا ہے، اور وہ چیز کو توڑنا چاہتا ہے اور پھر ارادہ ختم کر دیتا ہے اور نہیں توڑتا ہے۔ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو عمل نماز کی حالت میں کیے، کسی چیز کو توڑنا چاہا اور پھر چھوڑ دیا۔ جب نماز مکمل ہوئی، نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج نماز میں دو افعال ایسے ہوئے، دو کام ایسے ہوئے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے، آپ نماز کی حالت میں اچانک پیچھے ہٹے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اور نماز میں آپ نے ہاتھ بڑھایا، ایسا لگتا تھا کوئی چیز آپ پکڑنا چاہتے تھے، کوئی چیز آپ حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ نے پھر اس کو اسی حال پر چھوڑ دیا اور اپنا ہاتھ دوبارہ باندھ لیا۔ اس دونوں کی حکمتیں کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلی چیز جو تم نے دیکھی کہ میں اچانک پیچھے ہٹا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جہنم کو میرے سامنے پیش کیا گیا، جہنم کو میرے سامنے پیش کیا گیا، اور میں نے جہنم میں طرح طرح کے عذاب کو دیکھا کہ لوگوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اس میں خصوصیت کے ساتھ ایک عورت کے عذاب کو دیکھا۔ وہ عورت وہ تھی جس کو عذاب دیا جا رہا تھا، اور اس کا گناہ یہ تھا، اس کا جرم یہ تھا کہ وہ عورت اس نے ایک بلی پالی تھی، اور بلی کی پرورش نہ کرنے کی بنیاد پر اس نے صحیح اس کو کھانا نہ دیا، اس کو اناج نہ دیا، اور ایک دن جاتے ہوئے اس نے اپنے کمرے میں اس کو بند کر کے چلی گئی، بلی بھوک کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر مر گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو بلی کی موت کی وجہ سے عذاب میں مبتلا فرمایا ہے۔
تو کہاں یہ ایک چیز نظر آئی. یہاں ایک بات اور قابل توجہ یاد رہے کہ سائنس جتنی ترقی کرے گی اسلام کھل کر واضح ہو جائے گا, اسلام روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گا. آج سے 50 سال پہلے کیا یہ بات ممکن تھی کہ کسی کے عمل کو دیکھا جائے؟ عمل ہم جو فعل کرتے ہیں, جو ہمارے جرم ہوتے ہیں, جرم کو دیکھنے کا کوئی تصور موجود تھا کہ جرم کو دیکھا جا سکتا ہے؟ آج بغیر دیکھے تو جرم کا ثبوت بھی نہیں ہوتا. جہاں پر بھی جرم ہو سب سے پہلے سی سی ٹی ویز کے فوٹیج نکالے جاتے ہیں اور پھر جرم کو ثابت کیا جاتا ہے. لیکن 50 سال پہلے یہ ممکن تھا, 50 سال پہلے یہ تصور کسی کے پاس تھا کہ جرم کو دیکھا جائے؟ جرم دیکھا بھی جا سکتا, جرم کے گواہ موجود ہوتے تھے کہ اس نے یہ جرم کیا, اس کا یہ گواہ ہے. لیکن جرم کو دکھایا جائے, جو عمل کیا ہے اس کو دکھایا جائے, یہ تصور موجود نہیں تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے یہ تصور دیا ہے, یہ ذہن دیا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے تو فرمایا کہ میں نے اس عورت کو عذاب میں دیکھا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اس نے بلی کو جو ہے وہ قید میں رکھا تھا, بلی کو بند کر کے رکھا تھا. آقا نے وہ ساری چیزیں دیکھ لی. گویا آقا نے 1400 سال پہلے بتا دیا ہے کہ جرم کرتے ہوئے اور انسان جو ہے اس کی گواہی کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے. یعنی جرم کا عمل جو ہے, عمل انسان کا دیکھا جا سکتا ہے. ایک اور حدیث یاد آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جو ہے ایک جھوٹا انسان جو ہوگا نا, اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا, رب کے حضور حاضر کیا ہوگا. اتنا جھوٹا ہوگا وہ, دنیا کے اندر بھی ایسے رہتے ہیں کچھ جھوٹے ہیں جو ہر بات پر قسم کھاتے اور اتنا جھوٹ بولتے, اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ سامنے والا اگر سچا بھی ہو تو اس کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں. ایسے لوگ ہوتے ہیں, بڑے چالاک قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایسے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن اس کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا کہ تو نے یہ جرم کیا تھا, وہ قسم کھانے لگے گا اللہ کے سامنے. وہ بڑی بڑی قسم اٹھائے گا اور کہے گا میں نے کیا ہی نہیں, میں نے یہ کیا ہی نہیں, مجھ سے یہ عمل صادر ہوا ہی نہیں ہے. وہ قسم کھا کر انکار کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گا لکھا ہوا بتا دو, کیونکہ ہر چیز لکھی جا رہی ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, رقیب اور عتید ہے لکھنے کے لیے. جو کچھ تم بولتے ہو سب کچھ لکھا جاتا ہے. تو لکھا ہوا دکھایا جائے گا, لکھا ہوا دیکھیں گا نا, جب بھی قسم کھائے گا اور قسمیں کھائے گا, کہیں گا کہ میں نے کیا ہی نہیں, ہو سکتا ہے غلطی سے ہو گیا ہوگا. اللہ اکبر. ایسی جرأت مند لوگ بھی ہوگے دنیا کے اندر, آپ نے دیکھا ہوگا ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی جھوٹ کو اتنی صفائی سے پیش کرتے. آقا نے فرمایا ایسا ہوگا قیامت کے دن. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے نہیں مانتا نا, اس کو دکھا دو. اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا یہ نہیں مانتا ہے نا, اس نے جو کیا ہے اس کو دکھا دو. آج سی سی کیمرے ہیں, آج سی سی ٹی وی موجود ہے. اس زمانے میں یہ تصور موجود نہیں تھا, لیکن میرے آقا فرما رہے ہیں کہ اس کو پھر دکھایا جائے گا. جب وہ دیکھے گا کہ میں نے یہ کیا تھا, سی سی ٹی وی میں موجود ہے کہ میں نے یہ کیا تھا, فوٹیج نکالی جا چکی ہے, سامنے آ چکی ہے, وہ دیکھے گا کہ میں نے یہ کیا تھا, پھر وہ مجبوراً مان جائے گا اور پھر بڑا شرمندہ ہو جائے گا. تو عرض کرنا مقصود یہ ہے کہ سائنس جتنی ترقی کرے گی اسلام اتنا واضح اور کھل کر سامنے آ جائے گا. یہ اسلام کا تصور ہے کہ جرم کو دیکھا جا سکتا ہے. اور یاد رہے جتنی اور ترقی کرے گی جو ہے اور زیادہ اسلام واضح ہوتا چلا جائے گا. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیچھے ہٹنے کی وجہ یہ ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ دوسری وجہ جو تم نے دیکھا کہ میں کسی چیز کو پکڑنا چاہ رہا تھا اور پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا, وہ کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سامنے جنت کو پیش فرمایا, اور جنت میں نے دیکھا ایک انگور کا درخت, اس کا ایک خوشہ لٹکا ہوا تھا. میں چاہ رہا تھا کہ اس خوشے کو توڑوں اور میں نے ارادہ بھی کر لیا. آقا فرماتے میں نے ارادہ بھی کر لیا. ہوا قربان جاؤ آقا کے دستے مبارک پر. یہاں پر سب سے لمبا انسان بھی اگر کوئی کھڑے ہو جائے اور کھڑے ہو کر وہ پنکھے کو ہاتھ لگائے تو مان جاؤ پنکھے کو ہاتھ لگ سکتا ہے, فین کو کسی کا ہاتھ لگ, چھت کو کسی کا ہاتھ لگ سکتا ہے. یہاں سے کھڑے ہو کر یہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ کا عالم یہ ہے, لیکن میرے آقا کے ہاتھ کا عالم یہ ہے کہ مدینے میں نماز پڑھا رہے ہیں اور حال یہ ہے کہ وہیں سے ہاتھ بڑھا رہے ہیں, اور جنت
जन्नत कहाँ है? जन्नत सिदरतुल मुंतहा के भी ऊपर है, सातों आसमान से आगे है, लिहाजा वहां तक हाथ पहुंचा रहे हैं। जिसके हाथ की उस हद का ये आलम है, मुझे कह लेने दिया जाए उसकी निगाहों की उस हद का आलम क्या होगा, मेरे आका की निगाहें कि उस हद का आलम क्या होगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बहरहाल अल्लाह के रसूल ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने इरादा किया। इरादा करने का मतलब यह है कि आप मालिक है जन्नत के, इसीलिए जन्नत से किसी चीज को तोड़ने का इरादा किया ना। अगर कोई मालिक नहीं होगा तो तोड़ने का इरादा करेगा क्या? आका फरमाते मैंने इरादा किया तोड़ने का, लेकिन फिर मैंने इरादा किसी हिकमत के तहत जो है मुंतकिल किया और मैंने सोचा कि अब नहीं तोड़ना है। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस हिकमत के तहत आपने उस अंगूर के खोशे को नहीं तोड़ा? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वजह ये थी कि वो जन्नत का मेवा था, वो जन्नत का फल था। अगर एक मर्तबा आप जन्नत का फल खा लेते तो होता यूं कि दुनिया की तमाम गिज़ाओं की लज्जत तुम्हारे नजर में खत्म हो जाती। जन्नत का एक मर्तबा जन्नत की एक गिज़ा खा लेते तो दुनिया की तमाम गिज़ाओं की लज्जतें जो हैं वो सब के सब खत्म हो जाती, फिर तुम्हें किसी चीज के खाने में लज्जत महसूस नहीं होती। एक वजह ये बयान फरमाई, और दूसरी वजह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बयान फरमाई, वाक़या पूरी हदीस बताने का मकसद यही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरी वजह ये है कि अब तक हो ये रहा है कि मैं बता रहा हूँ कब्र का अजाब है, आप मानते हो बरहक है। मैं बता रहा हूँ मैदान महशर की होलनाकिया है, आप मानते हो है। मैं बता रहा हूँ फरिश्ते हैं, आप मानते हो हैं। मैं बता रहा हूँ जिब्राइल हैं, आप मानते हो हैं। मैं बता रहा हूँ जन्नत है, आप मानते हो हैं। मैं बता रहा हूँ जहन्नम है, आप मानते हो हैं। मैं बता रहा हूँ पुलसिरात है, आप मानते हो हैं। और मैं बता रहा हूँ अल्लाह है, आप मानते हो है। जन्नत मेरे बताने से आप मानते हो। मैं बताता हूँ कि जन्नत के अंदर ऐसी ऐसी गिज़ाएं मिलेगी कि इंसान वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसकुम वलकुम फीहा मा तदउन, कि जिस चीज की ख्वाहिश करेगा वो उसके सामने हाजिर होगी, दोबारा अगर उसी चीज की ख्वाहिश होगी फौरन हाजिर होगी। आका फरमाते हैं उसका मजा जो है, उसकी लज्जत जो है पहले से और ज्यादा बढ़ जाएगी। इस तरह जितनी मर्तबा ख्वाहिश करता चला जाएगा, हर मर्तबा हाजिर होती चली जाएगी, लेकिन लज्जत बढ़ती चली जाएगी। ये जन्नत है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ये तुम इसलिए मानते हो क्योंकि मैं बता रहा हूं, मेरे कहने से मानते हो, लिहाजा और अगर जन्नत का फल खिला देता तो फिर यूं होता कि तुम चख कर मान लेते, तुम खाकर मान लेते। और इस गैब के अंदर खाकर मानने में वो मजा नहीं है, खाकर मानने में वो लुत्फ नहीं है जो मेरे बताने पर, गैब की बातों पर मानने पर लुत्फ है। इसलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते मैंने इरादा तर्क कर लिया। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ये भी गैब है और इसको गैब ही में मानना इसी में लुत्फ है। जाहिर होकर अगर मानना तो क्या मानना, तो सब कोई मान लेते, हर कोई मान लेता। अगर जाहिर होता तो हर कोई मान लेता। गैब को मानना इसी में तो लुत्फ है, इसी में तो लज्जत है ना। वो हारून रशीद का वाकया ना बड़ा मशहूर वाकया है। उनकी बीवी जुबैदा रास्ते से गुजर रही थी, क्या देखती है, हजरत बहलूल दाना जन्नत का मिट्टी का घर बना रहे थे, मिट्टी से खेल रहे थे। मजदूर किस्म के बुजुर्ग हैं, अल्लाह वाले हैं, मिट्टी का घर बना रहे हैं। मिट्टी का घर उनका बना, पूछा क्या है बहलूल क्या कर रहे हो? कहा मिट्टी का घर बना रहा हूँ, जन्नत का घर बना रहा हूँ। कहा अच्छा बेचोगे? कहा हाँ बनाता भी हूँ बेचता भी हूँ। कहा अच्छा कितने में बेचोगे? कहा 3 दिरहम में। 3 दिरहम दे दो और जन्नत का घर ले लो। जुबैदा जो मलिका थी अपनी खादिमा से कहा 3 दिरहम दे दो। 3 दिरहम दे दिए। घर पर आई, बड़ी खुश थी क्योंकि अल्लाह वालों से अकीदत थी, बड़ी खुश थी। घर पर आने के बाद फिर सारा माजरा हारून रशीद को बयान किया, लेकिन हारून रशीद बादशाह था, वो माना नहीं। कहा नहीं ऐसा हो सकता है क्या? जन्नत का घर कहीं ऐसा दुनिया के अंदर कोई दे सकता है क्या? कहा मैं नहीं मानता इस बात को। सोया रात में ख्वाब में क्या देखता है कि जन्नत में टहल रहा हूँ, जन्नत में खूबसूरत खूबसूरत बाग मौजूद है और उसमें टहलते टहलते अचानक क्या देखता हूँ, एक खूबसूरत महल सामने मौजूद है और उस महल के ऊपर मेरी बीवी यानी बादशाह की बीवी हज़रत जुबैदा खातून का नाम लिखा हुआ है
پوچھا فرشتوں سے کہ یہ کس کا محل ہے؟ کہا تمہاری بیوی زبیدہ کا محل ہے۔ اندر جانا چاہا، فرشتوں نے روک لیا، کہا تم نہیں جا سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا میری بیوی کا محل ہے، میں جا سکتا ہوں۔ کہا نہیں، یہ دنیا نہیں ہے جہاں تمہاری بیوی کا محل تمہارا ہوا کرتا تھا، یہ تو جنت ہے، جو جس نے جنت حاصل کی اسی کو یہ محل ملے گا۔ اللہ اکبر۔ ابھی فرشتے اس کو ہٹا رہے تھے، باہر نکال رہے تھے، اسی درمیان اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، بیدار ہوتا ہے، رات بھر پریشانی میں گزارتا ہے، سوچتا ہے کہ کل جا کر حضرت بہلول دانا سے میں بھی ملوں گا اور میں بھی جنت کا گھر خریدوں گا۔ اللہ اکبر۔ صبح جیسے ویسے ہوتی ہے، صبح ہونے کے بعد حضرت بہلول دانا کو تلاش کرتے ہوئے نکلتا ہے، یہاں تک کہ حضرت بہلول دانا ایک دریا کے کنارے اسی طرح گھر بناتے ہوئے، مٹی سے کھیلتے ہوئے ملتے ہیں۔ ہارون رشید پوچھتا ہے اے اللہ کے ولی کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ جنت کا گھر بنا رہا۔ کہاں بیچو گے؟ کہاں بنا رہا ہوں تو بیچوں گا بھی۔ کہاں کتنے میں؟ کہاں تیری پوری بادشاہت، کہاں تیری پوری بادشاہت لوں گا۔ اللہ اکبر۔ ہارون رشید نے کہا کہ اتنا تو میں نہیں دے سکتا۔ کہا نہیں دے سکتا تو چلے جا۔ کہا کل تو قیمت کم تھی، کل تو قیمت کم تھی، 3 درہم میں میری بیوی کو دیا تم نے، اور آج پوری سلطنت کا تقاضا کیا جا رہا ہے، آج پوری سلطنت مانگی جا رہی ہے۔ تو حضرت بہلول دانا مسکرائے اور کہنے لگے کہ تمہاری بیوی بغیر دیکھے آئی تھی اور تم دیکھ کر آئے ہو، تمہاری بیوی بغیر دیکھ کر آئی تھی، تم دیکھ کر آئے ہو، دیکھ کر آنے کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، ایک تو ایک مثال تھی، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حقیقت میں ایمان بالغیب اسی لیے ہے، اللہ ظاہر ہوتا تو ہر کوئی ایمان لاتا، اللہ غیب ہے اس لیے اب امتحان ہے، اب وہی اس پر صحیح معنوں میں ایمان لائے گا جس کا عقیدہ مضبوط ہوگا، جس کا عقیدہ مستحکم ہوگا، جو سچا ایمان والا ہوگا وہی اس پر ایمان لائے گا، اور جس کا عقیدہ مضبوط ہوگا، جو سچا ایمان لائے گا، پھر اس کا یہ تصور ہو جائے گا جو روزے کے ذریعے ہمیں حاصل ہوتا ہے، اور وہ تصور یہ ہے کہ میں کہیں پر بھی ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور روزے کے ذریعے قائم ہوتا ہے۔ مسلمانوں اس تصور کو مضبوط کرو، اس تصور کو مستحکم کرو کہ ہر حال میں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، صرف روزے کی حالت میں نہیں بلکہ ہر حال میں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب بھی گناہ کی طرف قدم بڑھے تصور یہ آ جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ تصور مضبوط ہوا ہوتا تو میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آج حال یہ ہے ہمارا کہ ہم تراویح کی نماز کے لیے تو آتے ہیں، لیکن ایسا ہے کہ 10 رکعات پڑھ کر بھاگ جاتے ہیں، 8 رکعات پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، پھر آتے ہیں کوئی تو 16 رکعات کے بعد آتے ہیں، اور پھر حاضری دینے کے لیے، دکھانے کے لیے کہ ہم حاضر ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو باہر تو نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور جب امام صاحب رکوع میں چلے جاتے ہیں تو دوڑ کر پھر رکوع میں شامل ہوتے ہیں، جب تک گفتگو کرتے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں۔ واللہ روزہ تمہیں یہ تصور دے رہا ہے، روزہ تمہارا ذہن اس طرف لے جا رہا ہے کہ یاد رکھو مسلمانوں، تم جو یہ حرکتیں کر رہے ہو مسجد میں آ کر، تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اگر یہ تصور ہوتا اور اس کو مضبوط کر لیا جاتا تو کیسی حرکتیں ہم کرتے؟ یہ آج ہمارا تصور کمزور ہو گیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس تصور کو مضبوط کرو کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، بندگی کا مہینہ ہے، دن رات محنت کرو، عبادت میں محنت کرو، اور کوشش یہ کرے کہ زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھے، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرے، اور اس مہینے میں خوب خوب عبادت کرے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ شخص کم نصیب ہے جو رمضان کا مہینہ پا کر بھی اپنی مغفرت نہ کرا لے، تو اس سے بڑھ کر بد نصیب اور کیا کون ہو سکتا ہے؟ اتنا عظیم مہینہ، رحمتوں والا مہینہ آپ کے ہمارے درمیان موجود ہے۔ 11 مہینے تو ہم کھیلتے کھیل کود میں اور نہ جانے کہاں کہاں گزارتے ہیں، یہ مہینہ ہے، اس مہینے کی پابندی کرے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔